سامعین محتشم، ان نبیوں اور رسولوں میں سے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ کی ذات نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ تو بنی اسرائیل والوں کو بعبادی میرے بندوں کو فرعون سے راتوں رات لے کر چلا جا۔ یہ فرعون بنی اسرائیل والوں پر بڑا ظلم کرتا ہے، ان میرے بندوں پر بڑا تشدد کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے راتوں رات تمام کے تمام بنی اسرائیل والوں کو لے کر اس مصر کے شہر سے نکل جاتے ہیں۔ جب صبح کا وقت ہوتا ہے فرعون اپنا تمام کا تمام لشکر لے کر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے پیچھے جاتا ہے۔ بالآخر صبح کے وقت جب فرعون کا لشکر حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے پاس پہنچتا ہے تو بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے موسیٰ اب اپنے رب سے مدد مانگیے، آگے دریا ہے، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، اگر ہم دریا کے اندر کودتے ہیں تو ہم ہلاک ہو جاتے ہیں، اگر ہم مڑ کے پیچھے آتے ہیں تو فرعون کا لشکر بھی ہمیں ہلاک کر دے گا، آپ اپنے رب کے ساتھ کال ملائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرماتا ہے اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ بحر کلزم جو سمندر ہے اس کے اندر اپنا عصا مارو، جب تم اس کے اندر عصا مارو گے اس دریا کے اندر میں خود بخود راستے بنا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس سمندر کے اندر جب اپنا عصا مارتے ہیں اس کے اندر 12 راستے بن جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اور تمام بنی اسرائیل والے اس راستے سے گزر کر جب سمندر کو پار کرتے ہیں پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ان کا پیچھا کرتے ہوئے جیسے ہی سمندر میں داخل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اس پانی کو حکم دیتا ہے کہ آپس میں مل جاؤ، جیسے ہی پانی ملتا ہے فرعون اور اس کا لشکر سارے کا سارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ سامعین محتشم جی اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو شان و عظمت مقام و مرتبہ عطا کیا ہے کہ وہ اپنا عصا جب سمندر میں مارتے ہیں اس کے اندر راستے بن جاتے ہیں، دوسری طرف اللہ کے پیارے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ کی ذات نے کیا شان و عظمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کو کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ مکی زندگی ہے کفار مشرکین معاذ اللہ حضور علیہ السلام کو جادوگر کہتے ہیں، معاذ اللہ کوئی تو حضور علیہ السلام کو کاہن کہتے ہیں، بڑے بڑے کفار مشرکین حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آسمانوں میں جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے ہم تو دکھا دیں تو ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں، چاند اسی وقت 2 ٹکڑے ہو کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں زمین پہ حاضر ہو جاتا ہے۔ سامعین محتشم حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اپنے عصا کے ساتھ اس سمندر کے اندر مارتے ہیں تو راستے بن جاتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دریا کے اندر پانی بھی ہے لیکن راستے بھی ہیں۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام اپنا عصا پانی میں مارا، پھر پانی کے اندر راستے ہوئے، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی سے اشارہ فرمایا، آسمان پر نہیں گئے، ہاتھ میں کوئی چیز نہیں پکڑی، وہ زمین سے آسمان
تقریباً 500 سال کی مسافت پر ہے۔ ادھر سے زمین سے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر چاند کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، اللہ اللہ شاہ کونین جلالت تیری، فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ امام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبیوں رسولوں کو بادشاہی عطا کی، ان کو قدرت عطا کی، ان کی بادشاہی، ان کے معجزات کا تعلق زمین کے ساتھ تھا، اور فرماتے ہیں کہ آپ کے لیے زمین تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضور علیہ السلام کے لیے آسمانوں میں بھی حکومت کو جاری فرما دیا۔ حضور علیہ السلام کی سواری بادشاہی زمین کے ساتھ ساتھ آسمانوں میں بھی آپ کی بادشاہی کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو سامعین محتشم، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب بنی اسرائیل والوں کو بحر کلزم سے لے کر باہر نکلتے ہیں، فرعون اور اس کا تمام لشکر جب ہلاک ہو جاتا ہے، بہت شدت کی گرمی ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جب بنی اسرائیل والوں کو لے کے چلتے جا رہے ہیں، مسلسل سفر کرتے جا رہے ہیں، تیجا کے مقام پر پہنچتے ہیں، بنی اسرائیل والے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ ہم کو پیاس لگی ہے۔ وہ دائیں بھی تلاش کرتے ہیں، پانی ملتا نہیں، بائیں بھی پانی تلاش کرتے ہیں، آگے بھی تلاش کرتے ہیں، پیچھے بھی تلاش کرتے ہیں، کسی بھی جگہ بنی اسرائیل والوں کو پانی نہیں ملتا۔ قرآن جس کا نقشہ اس طرح کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے پانی کو طلب کیا، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا پروردگار عالم، بنی اسرائیل والوں کو، میری امت کو پیاس لگ چکی ہے، چاروں طرف سے کسی جگہ بھی پانی کے کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے، تو رب تعالیٰ کی ذات نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے موسیٰ ادھر کوئی بڑا سا پتھر تلاش کرو، جب تجھے پتھر مل جائے اپنے عصا کو تم پتھر پر مارنا، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، جب تم اپنا عصا پتھر پر مارو گے، جیسے ہی عصا پتھر پر لگے گا ادھر پانی کے چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک بڑا پتھر تلاش کرتے ہیں، اس کے اوپر جب اپنا عصا مارتے ہیں، جیسے ہی عصا لگتا ہے اس پتھر کے اندر سے 12 چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ سامعین محتشم، اسی طرح مکہ کی سرزمین ہے، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی ننھی سی عمر ہے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پینے کے لیے پانی ختم ہو چکا، حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی ننھی سی حلق جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے سوکھ چکی ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کبھی صفا کی طرف جاتی ہیں، کبھی مروہ کی طرف جاتی ہیں، کبھی حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کو آ کے دیکھتی ہیں، کہیں کوئی درندے نے نقصان تو نہیں پہنچایا، میرا بیٹا خیریت سے ہے۔ المختصر بات یہ کہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا
अलैहिस्सलाम उधर अपनी एड़ियों को ज़मीन पर रगड़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु उधर से आबे ज़मज़म जारी फरमा देता है। सामीन मोहतशम, अब कहने का मकसद ये है कि हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम जब अपना असा पत्थर पर मारते हैं तो पत्थर से 12 चश्मे जारी हो जाते हैं। हज़रत इस्माईल अला नबीना अलैहिस्सलाम जब अपनी एड़ी मुबारक को ज़मीन पे रगड़ते हैं तो ज़मीन से आबे ज़मज़म जारी हो जाता है। ज़मीन से पानी निकलना हम भी देखते हैं, पत्थरों से पानी निकलना हम भी देखते हैं। आज पहाड़ी इलाके में चले जाएं, बहुत से ऐसे पत्थर हैं कि जहाँ से पानी के चश्मे जारी होते हैं, ज़मीन से पानी फूट रहा है। सामीन मोहतशम, कुर्बान जाए हज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम की शान व अज़मत पर, आपके मुकाम मर्तबा पर कि अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने प्यारे महबूब ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी शानों से नवाजा है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम मदीना से मक्का की तरफ उम्रा करने के लिए पहली मर्तबा रवाना होते हैं। हुदैबिया के मुकाम पर अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम और जितने भी 1500-1700 सहाबा होते हैं, तमाम के तमाम सहाबा को कुफ़ार मुशरिकीन उधर रोक देते हैं, उम्रा करने के लिए उनको मौका नहीं देते हैं। सामीन मोहतशम, गर्मी की बड़ी शिद्दत है। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास मशकों के अंदर पानी था, वो भी ख़त्म हो चुका है। वो प्यास की बड़ी शिद्दत है। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अल्लाह के प्यारे महबूब ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, प्यास की वजह से तबीयत नडाल होती जा रही है। हमारे पास जो सवारियां हैं वो भी प्यास की वजह से नडाल होती जा रही हैं। दाएं बाएं आगे पीछे चारों तरफ हमने कोशिश की, लेकिन किसी तरफ भी हमको पानी नहीं मिला। अल्लाह के प्यारे महबूब ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को फरमाते हैं, ऐ मेरे प्यारे सहाबा, अपने मशकी से तो देखो किसी के अंदर पानी हो। तमाम के तमाम सहाबा देखते हैं, किसी के मशकीज़े के अंदर कुछ भी पानी नहीं होता, सवाए 2-3 सहाबा के। उन मशकीज़ों के अंदर बिल्कुल 2-2, 3-3 बूंद पानी होता है। अल्लाह के महबूब ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब सहाबा पानी पेश करते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम उस पानी को प्याले के अंदर डालते हैं। जैसे ही प्याले के अंदर पानी को डालते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपने यदुल्ला के हाथ जो हैं वो उस प्याले के अंदर रखते हैं। अल्लाह ताला की ज़ात आपके हाथों से पानी के चश्मे को जारी फरमा देता है। तो सामीन मोहतशम, बड़ी ही बात काबिले गौर है। सामीन मोहतशम, पत्थरों से पानी निकलना ये अकल में आता है। ज़मीन से पानी के चश्मे का फूट पड़ना ये भी अकल में आता है। लेकिन आज हमारे हाथ पर ज़ख्म निकले, कोई हाथ कट जाए तो कभी भी हाथ से पानी नहीं निकलेगा, बल्कि पानी की बजाय खून निकलेगा। इसमें तकलीफ होगी, लेकिन कुर्बान जाए अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने प्यारे महबूब ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इतनी शान व अज़मत, इन्हें इतने मुकाम व मर्तबा से नवाजा। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम फरमाते हैं, जब चश्मे जारी होते हैं, हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन के सहाबा पानी नोश फरमाते हैं, खूब पेट भर के पानी भी पी लेते हैं, वुज़ू भी फरमा लेते हैं, और जितनी की जितनी सवारियाँ हैं उनको भी पेट भर कर पानी पिलाते हैं। यहाँ तक के हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जितने भी सहाबा के पास मशकीज़े थे, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम के सहाबा वो तमाम के तमाम मशकीज़ों को भी भर लेते हैं कि मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए
امام اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے پینے کے لیے پانی مانگا تھا، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے پانی کے ایسے چشمے جاری فرما دیے کہ 1500-1700 صحابہ تھے، تمام کے تمام صحابہ نے پانی پی لیا، سواریوں نے بھی پیٹ بھر کے پانی پی لیا، مشکیزیں بھی بھر لے، لیکن وہ پیالے سے پانی پھر بھی ختم نہ ہوا۔ یہ حضور علیہ السلام کی شان و عظمت مقام و مرتبہ ہے۔ جس چیز کی نسبت اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ہو جاتی ہے وہ چیز بڑی شان و عظمت مقام و مرتبہ والی ہو جاتی ہے۔ سامعین محتشم، آج مسکین کس کو کہتے ہیں، یتیم کس کو کہتے ہیں؟ اگر ہم شریعت کا مطالعہ کریں تو وہ بچہ اور بچی جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے، وہ بچہ اور بچے ابھی بلوغت کی عمر کو نہ پہنچے ہوں، باپ کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ مسکین کون شخص ہوتا ہے؟ مسکین وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے، دوسرے وقت کا نہ اس کے پاس کھانا موجود ہے نہ ہی کھانے کے اسباب موجود ہے۔ شریعت کی روشنی میں ایسے انسان کو مسکین بولتے ہیں، سفید پوش ہم اپنے الفاظ میں بولتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے بہت عظیم صحابی رسول تھے۔ اکثر بھوک پیاس اتنی تنگ کرتی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا تو زمین پر لیٹ جاتے۔ سامعین محتشم، صحیح بخاری شریف کتاب الرقاق کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی طرح ایک مرتبہ بڑی بھوک اور پیاس نے تنگ کیا، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جب اب کوئی بھی سبب پیدا نہیں ہو رہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جب راستے میں بیٹھتے ہیں دل میں یہ ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ میرے لیے کوئی کھانے کا سبب پیدا فرما دے گا۔ سامعین محتشم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب راستے میں بیٹھ جاتے ہیں، کچھ دیر بیٹھتے ہیں تو ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے ابو بکر بتاؤ تو صحیح اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ترجمہ تو بتاتے ہیں۔ ترجمے کے مفہوم یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ جو آدمی کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی قیدی کو اپنے رب کی رضا کے لیے کھانا کھلاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتی ہے۔ حالانکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم و شان صحابی رسول ہیں، وہ اصحاب صفہ کے مانیٹر تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کون؟ ابو ہریرہ جو بہت زیادہ ذہین صحابی رسول تھے۔ کون؟ ابو ہریرہ جو تمام صحابہ صحابیات سے بڑھ کر سب سے زیادہ احادیث کو روایت کرنے والے ہیں۔ وہ حضرت ابو ہریرہ اس آیت کا ترجمہ بھی جانتے تھے، لیکن سفید پوش تھے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے تھے، کسی کے سامنے اپنی حاجت کو اپنی زبان سے پیش کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آیت پڑھ کے سنائی، حضرت ابو بکر صدیق ترجمہ تو بتا دیتے ہیں لیکن حضرت ابو ہریرہ کی مراد نہیں سمجھتے، بتا کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ وقت گزرتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، ادھر سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ دل میں خیال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی فراست عطا کی ہے، میں جب اس آیت کا ترجمہ پوچھوں گا وہ میرے دل کی مراد جان جائیں گے۔ سامعین محتشم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت ابو ہریرہ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو بھی یہی آیت پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔
اے عمر مجھے تو اس آیت کا ترجمہ تو پڑھ کے سنائیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ترجمہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جو دل کی مراد تھی اس کو سمجھ نہیں پائے، وہ بھی چل پڑتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ حضرت ابو بکر آئے، وہ بھی آیت کا ترجمہ سنا کے چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، وہ بھی ترجمہ سنا کے چلے گئے، لیکن جو میرے دل کی مراد تھی وہ اس کو سمجھ نہیں پائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پریشانی کی حالت میں ہیں، اتنے میں وہ ذات تشریف لاتے ہیں، والضحیٰ کے چہرے والے محبوب تشریف لاتے ہیں، واللیل کی زلفوں والے آقا تشریف لاتے ہیں، الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک کی شان والے حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد کے شہر والے تشریف لاتے ہیں، والعصر کے زمانے والے محبوب تشریف لاتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر کے حوض والے محبوب تشریف لاتے ہیں، سبحان الذی اسری کی معراج والے تشریف لاتے ہیں، وانک لعلی خلق عظیم کے اچھے اخلاق والے تشریف لاتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کی شان رکھنے والے محبوب کریم علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ کے پاس سے گزرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیت پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھے اس آیت کا ترجمہ تو بتائیے۔ اتنا ذہین میرا یہ طالب علم، اس کو آیت کا ترجمہ تو آتا ہے۔ حضور علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کی مراد کو سمجھ جاتے ہیں، ترجمہ نہیں بتاتے، فرماتے ہیں ابو ہریرہ اٹھ جا، ادھر راستے سے اٹھ جا، تم میرے ساتھ چل آ، تم میرے ساتھ چل آ، جب تم میرے ساتھ آئے گا میں تجھ کو جا کر اس آیت کا ترجمہ بتا دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام اپنے کشانہ اقدس میں تشریف لے جاتے ہیں، امہات المؤمنین کو جا کے فرماتے ہیں گھر میں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے، عرض کرتی ہیں کچھ ہے تو نہیں، بس اتنا عرض کرتی ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کوئی ایک شخص آیا تھا، وہ دودھ کا پیالہ ہدیہ کے طور پر دے کے گیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ دودھ کا پیالہ مجھے دو، لے کر مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو بڑی پیاس اور شدت سے بھوک بھی تنگ کر رہی تھی، جب پیالہ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام جب مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کو آواز دیتے ہیں، دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے شاید کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام مجھ کو فرمائیں گے کہ ابو ہریرہ یہ دودھ پی لے، لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آواز دی، دودھ کا نہیں کہا، کہا کہ جتنے بھی اصحاب صفہ ہیں ان تمام کے تمام صحابہ کو بلا کے لے آؤ۔ تمام کے تمام اصحاب صفہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کو حضور علیہ السلام پیالہ دیتے ہیں، دل میں یہ خیال کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مجھ کو فرمائیں گے اے ابو ہریرہ تو دودھ پی لے، لیکن معاملہ اس کے برخلاف تھا۔ فرمایا جیسے ہی پیالے کو پکڑا حضور علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ کو فرماتے ہیں کہ وہ فلاں صحابی ہے، اس کو دودھ پلاؤ، وہ پیٹ بھر کے دودھ پیتا ہے۔ وہ پھر حضرت ابو ہریرہ پیالہ پکڑتے ہیں، پھر فرمایا دوسرے صحابی کو پلاؤ، تیسرے صحابی کو پلاؤ۔ جب انسان کو بھوک تنگ کر رہی ہو، پیاس تنگ کر رہی ہو، اس کے سامنے کوئی کھانا کھائے، کوئی پانی پیے تو اس کو بہت زیادہ بھوک تنگ کرتی ہے، اس کو بہت زیادہ پیاس تنگ کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ تمام کے تمام صحابہ کو پلاتے جا رہے ہیں، جب 5 سے 10 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو اس پیالے کے اندر سے دودھ پلاتے ہیں اور پیالے کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس پیالے سے دودھ اتنا کا اتنا ہے، ذرا بھر بھی کم نہیں ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جان جاتے ہیں کہ اس پیالے کو اب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے ہاتھ مبارک
لگ چکے ہیں، اب اس پیالے سے دودھ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 10 صحابہ کو پلاتے ہیں، 20 کو پلاتے ہیں، دودھ اتنے کا اتنا ہے۔ 40 صحابہ پی لیتے ہیں، دودھ اتنے کا اتنا ہے۔ 60 یہاں تک کہ 70 صحابہ پی لیتے ہیں، پیالے سے ذرا بھر بھی دودھ کم نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جب تمام کے تمام صحابہ پی لیتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ دودھ لے کر اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ کو پھر کہتے ہیں، اے ابو ہریرہ اب تو دودھ پی۔ حضرت ابو ہریرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے دودھ تناول نوش فرماتے ہیں، خوب پیٹ بھر کے دودھ پیتے ہیں۔ جب پیالہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پیٹ بھر کے پی۔ حکم سمجھ کر پھر دوبارہ پینا شروع کر دیتے ہیں، پھر واپس کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور پی لے۔ حضرت ابو ہریرہ بار بار پیتے جاتے ہیں۔ جب بھی پیالہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ دودھ پیتا جا۔ بالآخر جب بالکل حضرت ابو ہریرہ کی سکت ختم ہو گئی، اب ایک گھونٹ کی بھی گنجائش باقی نہ بچی، اللہ کے پیارے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، اللہ کی قسم ہے اب بالکل گنجائش نہیں بچی ہے، بالکل گنجائش نہیں بچی ہے، میں سمجھ چکا ہوں، مجھے آیت کا ترجمہ بھی آ چکا ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے اللہ کے محبوب علیہ السلام، میں نے تو آپ سے 2-3 گھونٹ دودھ کے مانگے تھے، تو آپ نے اتنا دودھ پلا دیا، اتنا دودھ پلا دیا کہ اب مزید پینے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب فرمایا ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔